سازی کے معاملے میں جب بھی ملکی مفاد کی بات آئی تو اس وقت کی اپوزیشن نے ہم نے قانون سازی میں حکومت سے تعاون کیا، لیکن ہر بار ہمیں تانے سننے پڑے، ہر بار ہمیں این آر او کا تانا دیا گیا، حالانکہ یہ بیچارے عمران خان این آر او دینے کے کبھی بھی قابل نہیں تھے۔ موصوف کا حال یہ تھا اور نفرت ان کے اندر اتنی بھری ہوئی تھی۔ ہم نے بہت سے وزیر اعظم دیکھے ہیں، قومی اسمبلی میں ہم میں سے بہت سوں کو دہائیاں گزر گئی ہیں، یہ پہلے وزیر اعظم تھے جو نشستیں پھلانگ کر وزیر اعظم کی سیٹ پہ آتے تھے تاکہ اپوزیشن والوں سے آئی کانٹیکٹ نہ ہو، سلام دعا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 4.25 سال اس شخص نے نہ کسی سے سلام لی اور نہ کسی کی طرف دیکھنا گوارا کیا۔ ایک فرعونیت تھی عجیب و غریب، ایسی فرعونیت ہم نے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ اس ملک میں مارشل لاء لگانے والے بھی رہے ہیں، انہوں نے سب کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اور بہرحال ایک آئینی جمہوری تبدیلی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا دور ختم ہوا، اور تب سے لے کے آج تک جتنی بھی سازشیں خان صاحب نے اور ان کے سہولت کاروں نے اور ان کے ساتھیوں نے کی ہیں، اللہ کے فضل سے ایک ایک کر کے ناکام رہی ہیں، اور جتنی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں وہ گیدڑ بھپکیاں ہی ثابت ہوئی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کوئی ہماری مہارت نہیں ہے، یہ قدرت کا وبال ہے۔ جو شخص کسی کی پگڑی اچھالے، جان بوجھ کر جھوٹ بولے، خود نالائق بھی ہو، کرپٹ بھی ہو، اور ہر وہ برائی جو اس کے اپنے اندر موجود ہو اس کو بغیر کسی ثبوت کے اپنے مخالفین پر عائد کرے، وہ بہرحال قدرت کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی اور ان کے سہولت کار بھی مکافات عمل ہی کا شکار ہے۔ جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی غیر رسمی روابط ہمارے آپس میں ہوئے ہیں اور ایک سے زائد بار ہوئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روابط بھی خود کرتے ہیں اور پھر شرماتے بھی ہیں بتاتے ہوئے، اور بتانا گوارا بھی نہیں کرتے۔ تو اس وقت بھی ہم نے ان کے دوستوں کو کہا تھا کہ آپ اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو فیصلہ تو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ جائے گا، لیکن مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے، وہ تو نان سٹارٹر ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے شرط عائد کرتے ہیں تو مذاکرات کس بات پہ کریں گے؟ آپ پہلے شرائط عائد کرتے ہیں۔ اور ان کے دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی، یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی اور اے این پی نے سب نے مل کے فیصلہ کیا، تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بعض اتحادیوں کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی اور کسی طرح کی کوئی فیس سیونگ نہیں دینی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے، مذاکرات سے پیچیدہ مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، کل ہی کی ہے بات، میں نے بھی کی ہے، اور بھی ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہر بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہے، اور اگر عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں 2-3 باتیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایک تو دھمکیاں، بہتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے، اس کے لیے مذاکرات کا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہے، ہماری نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے بعد ساتھی کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ہمارے باقی جو اتحادی ساتھی ہیں وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، تو یہ خام خیالی نکال دیں۔ ہم نے کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑنا ہے، ہم نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے، سو اگر کوئی الیکشن آیا تو ضرور لڑا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں، قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارے اتحادیوں نے اجازت دی، لیکن ہمارا یہ سوچا سمجھا موقف ہے کہ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، گورننس کے لیے بنتی ہیں، توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں۔ ہر اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، یہ ہمارا آج کا موقف نہیں ہے۔ تو 4 صوبوں کا حکمران اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ہم نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی۔ یہ وہ بھول جائیں کہ ہم ان کا بازو پکڑ لیں گے، انہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیں، ہم توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنا آسان عمل نہیں ہے، یہ لوگوں کے ووٹ اور لوگوں کے دیے ہوئے مینڈیٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، یہ ملک اور قوم کا وقت، توانائی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔
انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسمبلیاں اگر آپ نے توڑی خان صاحب تو بے آسرا آپ نے ہونا ہے، ہم نے نہیں ہونا، کیونکہ 2 صوبائی حکومتوں پر اور 2 ریاستی حکومتوں پر آپ کا خرچہ چلتا ہے، آپ لانگ مارچ بھی اسی خرچے سے کرتے ہیں، اپنے جلسے بھی وہیں سے سجاتے ہیں، اور اگر بھاگتے ہیں پتہ نہیں کس خوف کے تابع اور اسلام آباد نہیں آتے تو پناہ بھی جا کے کبھی شاور میں اور کبھی لاہور میں لیتے ہیں یا ایبٹ آباد میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے واقعتاً تو یہ ڈراوا دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی، پھر آپ باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے سیاست میں آپ رابطہ کریں، ہم اس رابطے کو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ اور اتحادیوں کی ٹیبل پہ لے کے جائیں گے اور سنجیدہ بات کریں گے تو سنجیدہ جواب دیں گے، لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ آئینی بحران پیدا کریں گے اور ہم سب آپ کو آئینی بحران پیدا کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ ملک میں کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا۔ اگر یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی آئین اور قانون کے مطابق کورس فالو کیا جائے گا، سندھ اسمبلی موجود رہے گی انشاءاللہ، بلوچستان کی اسمبلی موجود رہے گی، نیشنل اسمبلی موجود رہے گی۔ آخری بات رانا صاحب نے بات کرنی اور بھی دوستوں نے، ہر بار ان کا یہی کام ہے، یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں استعفے پھینک کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ہم ان کے استعفے اٹھا کے تو وہ لیے پھرتے ہیں، بچائے پھرتے ہیں کہ یار ان کے استعفے آ گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں سیاست کب آئے گی، یہ لوگوں کے ووٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر ان کے استعفے ان کو واپس کرتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ اس بار بھی ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ابھی بھی ان کے استعفے لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی یہ یہی کام کرتے تھے۔ تو میں عمران خان صاحب آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی جانب سے سنجیدگی اختیار کریں، کچھ سیاسی تدبر اپنے اندر پیدا کریں، کچھ گہرائی پیدا کریں، تانے بہتان دے کے، دھمکیاں دے کے، جھوٹ بول کے، سازش کر کے اور سہولت کاروں کے ساتھ مل کے یہ جو آپ کھیلتے رہے ہیں، امپائر کے ساتھ مل کر آپ کہتے تھے میں کبھی نہیں کھیلا، آپ کھیلے ہی ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے ہیں، سیاست میں تو آپ نے یہی گند کیا ہے، یہ گند نہیں چلے گا، یہ پاکستان جو ہے کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے۔ اوور ٹو رانا ثناء اللہ خان صاحب۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے جامع بات جو ہے وہ کر دی ہے، اور یہی آج ہماری جماعت کی جو میٹنگ ہے اس میں انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صدر پاکستان مسلم لیگ نون، تو یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ میرا کویشچن لے لیں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے سعد بھائی آپ نے بتایا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان یا تحریک انصاف کی جانب سے رابطہ ہوتا ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں اگر وہاں سے سیریس بات آتی ہے یا سیریس بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو کیا بیٹھ جائیں گے آپ ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ بات خواجہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کا جواب دیا ہے کہ ہم سیاستدان ہیں، اور سیاستدان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات سے کبھی بھی بیٹھنے سے انکاری نہیں ہوتے۔ یہ بہت ایسا سیاستدان اس ملک پہ مسلط ہوا ہے، بدقسمتی ہے اس ملک اور اس قوم کی، کہ جس نے جس طرح سے بتایا گیا کہ 4.25 سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا، بلکہ ایک واقعہ خواجہ صاحب کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، آپ یقین کریں کہ تمام جماعتوں کے 5 سینئر لوگ، یعنی زرداری صاحب واز دیئر، میاں شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف واز دیئر، تمام جماعتوں کے لوگ، یہ جو آئی کہ مولانا اسد محمود، 1.5 گھنٹہ اس کا انتظار کیا اس بریفنگ کے لیے، جو بریفنگ کے لیے بلایا تھا آرمی کی لیڈرشپ نے، اور ہی واز دیئر ان پارلیمنٹ بلڈنگ، اور آرمی چیف اس وقت جو فارمر آرمی چیف خواجہ اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، وہ اس کی منت کرتے رہے کہ بھئی ساری اپوزیشن آگے بیٹھی ہے، یہ بریفنگ جو ہے وہ آپ کی صدارت میں ہونی ہے، ہم نے بریف کرنا ہے، یہ قومی یکجہتی کا میسج جائے گا پوری دنیا میں، تو آپ مہربانی کریں آپ چلیں۔ اس نے کہا کہ نو، میں نہیں جاؤں گا، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ اس کا رویہ رہا ہے۔ تو اس کے باوجود ہماری طرف سے یہ کہنا کہ یہ دھمکی امیز جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ مذاکرات کی آفر نہ کرے، اس نے دھمکیاں دے کے دیکھ لی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں دے کے، ان کو بلیک میل کر کے، ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا تھا، نہیں لے سکا۔ اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا۔ یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے، اور پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا
اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک سر لگتا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا, وہ کیسے سیاسی طور پہ آئے نہیں 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 نہیں, یہ اونٹ نہیں پہاڑ کے نیچے آیا. یہ مثال اگر آپ نے دینی ہے تو وہ مثال وہ بنتی ہے کہ وہ مراسی دا منڈا چڑھ گیا نا کوٹھے تے, تو وہ کہنے لگا میں لگا چھال مار, وہ ماں پیو بہن بھرا منتاں کر کے نہ تو نیچے آ جا. انہوں نے کہا نہیں میں تو چھال مارنی ہے. کوئی آدمی وہاں سے گزرا تھا, اس نے ان سب کو ایک سائڈ پہ کہا مارو چھال. تو اس نے کہا یہ ہمارے گھر کی بات ہے تو آپ بیچ میں کیوں دخل دے رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے 2014 سے ہر بات پہ دھمکی, میں آ رہا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں اسلام آباد بند کر دوں گا, میں آپ کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ یعنی بالعموم 2014 سے اور بالخصوص 25 مئی 2022 سے یہ اسی کام پہ وہ لگا ہوا ہے. اب ہم بھی اس بات پہ ہیں کہ تم نے جو چھلانگ لگانی ہے لگاؤ. ویری گڈ انیشیٹو بائی پاکستان مسلم لیگ نے کہ جی مذاکرات کی آفر آئے, سیاستدانوں کو ہمیشہ مذاکرات کرنے چاہیے. اب مسلم لیگ نون نے اپنا فیصلہ بتا دیا, پی ڈی ایم کی میٹنگ کب آپ بات کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں تو جی بتائیں. نہیں فیصلہ نہیں بتایا ہم نے, چونکہ میری ایسو نے بڑی واضح بات کی, رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بہت صراحت سے بتا دیا ہے, پھر چوتھی بار بتا رہے ہیں. چونکہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے, ہم سب یہاں لاہور میں آج موجود ہیں, ہم نے اپنی پارٹی کا ویو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ ہماری رائے ہے. فیصلے کا اختیار اتحادیوں کو ہے, جس میں پی ڈی ایم شامل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اے این پی ہے. فیصلہ وہی کر سکتے ہیں, لیکن جس انداز میں انہوں نے بال ہماری طرف پھینکی ہے اور دھمکیاں دی ہیں, اس کو تو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. تو اپنا لب و لہجہ پہلے آپ ٹھیک کریں, بات کرنا سیکھیں, بات کی پیشکش کرنا آپ کو سیکھنا چاہیے, سمجھ آنی چاہیے. ایک میں ضرور کہوں گا, اس جال میں اس نے خود ہی پھنسنا ہے. جال پھینکنا ضرور پھینکو, پھنسو گے بھی اس میں آپ خود ہی. ساتھ صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے, آپ سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی بہت زیادہ انرجی طاقت آ گئی ہے. وہ طاقت کہاں سے آئی ہے کہ آپ نے جس لب و لہجے میں عمران خان سے کہا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مڈل مین ہو سکتا ہے عمران خان اور آپ کے ساتھ مذاکرات کروانے کے لیے؟ اجازت ہے میں جواب دوں. گزارش یہ ہے کہ طاقت کا سر چشمہ تو اللہ کریم کی ذات ہے, اور پھر توکل اور ایمان ہے اس پر. جہاں تک دنیاوی بات ہے تو اس طاقت کا نام ہے میاں نواز شریف. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اگر مذاکرات, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ مشروط جو ہے نا وہ بات نہیں ہو سکتی, غیر مشروط بیٹھے. اب اس نے بات اب بھی مشروط کی ہے اور ساتھ دھمکی بھی دی ہے, تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. باقی مذاکرات کے لیے وہ جس طرح سے خواجہ صاحب نے کہا ہے وہ آفر کرے, تو پی ایم ایل این کا بھی اور باقی اتحادی باتوں کو سب کے مشورے سے بات ہونی ہے نا, کہ ہم نے کو اکیلے تو نہیں کرنی. بات اب نہیں وہ سن لے نا, نہیں تیسری قوت جو ہے اسے 6 مہینے سے یہ گالیاں دے رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے, یہی کہہ رہا ہے نا کہ آپ آگے آئیں اور بیچ میں پڑیں اور ہمیں الیکشن کی ڈیٹ لے کے دیں, یہ ان سے کہتا رہا ہے نا. تو اتنا ہونے کے باوجود اگر تیسری قوت نے دخل نہیں دیا اور وہ اپنے فیصلے پہ قائم ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہوگا اور آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق ہوگا, تو اب وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. اس میں یہ ایڈ کر لیں, بالکل رانا صاحب نے درست کہا ہے کہ سیاست دانوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے 1 منٹ لگتا ہے صرف, لیکن اس کا جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو, آپ کا تکلم ٹھیک ہو, آپ کا یہ گالیاں دھمکیوں والا اور یہ شرائط والا معاملہ نہ ہو, تو پی ڈی ایم میں سب تجربہ کار سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور انہوں نے ماضی میں بہت مذاکرات کی ہیں اور بہت بڑے پیچیدہ گنجلک مسائل حل کیے ہیں. تو اس میں کسی تیسرے کے مداخلت کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں. لگتا ہے کہ آپ اس آفر کو انجوائے کر رہے ہیں, سوچ تو نہیں رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس میں تھوڑی سی سنجیدگی آئی کہ اسلام آباد کے اندر لڑائی سے باز آ گئے اور اس کے بعد اب پیشکش جو مذاکرات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدہ انہوں نے؟ نہیں, یہ سنجیدگی نہیں ہے, یہ ناکامی ہے. اور اگر جو اس کا پروگرام تھا اور جو اس نے سوچا تھا کہ عوام کا سمندر یعنی 20-25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جب راول پنڈی میں جو ہے وہ اتنے عوام اتنا کراؤڈ آ جائے گا
تو وہ تو سمائے نہیں سمائے گا. تو اس وقت پھر میں وہاں پہ کھڑا ہو کے بات کروں گا, یا اسلام آباد کی طرف جاؤں گا یا ان کو معاف کروں گا. یہ تو وہ تو اس جگہ پہ بیٹھا تھا نا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نور خان بیس سے ہیلی کاپٹر میں آیا ہے جسا گاہ میں, اور اس نے وہ پائلٹ کو کہا کہ مجھے ذرا ایئر ویو کروا دو, جب ایئر ویو اس نے کیا تو اس کے بعد کانوں سے دھواں نکل آیا نا. اس نے کہا یہ کچھ ہے, جہاں جتنے یہ لاکھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اتنے ہزار بھی نہیں تھے. تو اس فرسٹریشن میں اس نے یہ دونوں صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کو توڑنے اور یہ فیصلہ کیا. پہلے یہ بولنے پھر جب گورنمنٹ چینج ہوئی, عدم اعتماد ہوا, تو آپ لوگوں کو جو ایک بیانیہ تھا ہوتا ہے کہ معیشت عدم استحکام ہے, معیشت سنبھل نہیں رہے, ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے. لیکن 6-7 ماہ 8 ماہ ہو چکے ہیں, تب بھی وہی صورتحال ہے. آپ تو تجربہ کار لوگ تھے, آپ کے پاس وسیع تجربہ تھا, پنجاب کا تجربہ, وفاق کا تجربہ. اس کے باوجود آپ سارکار صاحب کو بھی لائے, سارکار صاحب آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, جو پالیسیاں بنائی گئی تھیں, جو معیشت سنبھل نہیں پا رہی. تو کیا وہ نریٹو جس کے بنیاد پہ آپ لوگ آ کے بیٹھے, آپ نے وہی حالات کر دیے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ حالات ہم نے کیے نہیں ہیں, بلکہ وہ جو حالات تھے اور جس طرح سے اس نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی وائلیشن میں وہ پرائسز کو گرایا تھا, پیٹرول کی پرائسز کو, اس وقت یہ ملک جو ہے یہ بالکل ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ڈیفالٹ کے کنارے پہ جا چکا تھا. ہم نے ملک کو سنبھالا ہے, ہم اس صورتحال سے باہر آ گئے ہیں. ہاں, عوام کو ریلیف دینے کا مرحلہ جو ہے وہ ہم ابھی شروع نہیں کر سکے, جو کہ ہم عنقریب کریں گے انشاءاللہ تعالی. ملک بھی ڈیفالٹ سے اور اکانومی کی بدحالی جو اس وقت ہے یا پہلے تھی وہ اس سے باہر آئے گا, اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف بھی دے گا. ایک سیکنڈ پہلے ان کو ایک زمانہ تھا سر کہ واٹس ایپ پر جے آئی ڈی بن جاتی تھی اور اس پر تحقیقات شروع ہو جاتی تھی. اب پرائم منسٹر نے عمران خان کے الزامات اور جو بھی انہوں نے اپنے الزامات لگانے تھے اس پر باقاعدہ ایک خط لکھ رکھا ہے کہ فل کورٹ کمیشن بنایا جائے. اس کمیشن کے قیام میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کون سی رکاوٹ ہے, کیوں وہ کمیشن نہیں بن رہا اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں رہا؟ دیکھیں, کمیشن کا بننا نہ بننا تو جس معزز ادارے کو خط لکھا گیا وہ تو ان کا فیصلہ ہے. پرائم منسٹر خط لکھ سکتے ہیں, وہ اپنا فرض ادا کر چکے ہیں. یہاں پہ جو ابھی میرے ساتھی نے بات کی ہے معاشی تباہی کی, تو مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ کیا دھرا عمران خان صاحب کی نالائکیوں اور ان کے نکمے پن کا اور ان کے کھلنڈرے ساتھیوں کا تھا, جنہیں ریاستی امور کا کوئی تجربہ نہیں تھا. انہوں نے گورننس کی نہیں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اپنے مخالفین کو بیٹ کرو, مقدمات بناؤ اور جھوٹا نیریٹو ڈیولپ کرو, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اور جو انہوں نے دعوے کیے تھے 1% بھی پورے نہیں ہوئے. ہمیں تو ایک مری مکی معیشت جو ہے وہ ملی ہے, ہم ایک آئینی تبدیلی کے ذریعے آئے ہیں. اور اگر یہ, اور اس کے بعد پھر ان کی سازشیں دیکھیں آپ کہ ہم ان کی آئی ایم ایف سے چھوڑی ہوئی ڈیل جو انہوں نے خراب کی تھی ہم اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ان کے جو سابق وزیر خزانہ ہیں اور 2 وزرائے خزانہ وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کو تارپیڈو کرو. وہ ہم نے تھوڑے تارپیڈو ہونا تھا, وہ تو ملک نے ہو جانا تھا. اسی طرح مختلف مقامات پر اور مختلف مواقعوں پر عمران صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو سری لنکا کی سچویشن کے اندر لے کے جائیں. کبھی ایٹم بم گرانے کی بات کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ کس قسم کا آدمی ہے اور دماغ پر کن شیاطین نے ان کے قبضہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ حکمران نہیں ہیں تو 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک جو ہے یہ جدھر مرضی چلا جائے اور آپ کو ہر قیمت پہ حکمرانی چاہیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ آپ یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے آپ نے 4.25 سال میں کون سا میگا پروجیکٹ بنایا پاکستان میں. ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے 70 سال میں جتنا قرض نہیں لیا گیا آپ نے 4.25 سال میں لیا, وہ کہاں لگایا آپ نے؟ ہم تو ان کی جو ان کا بوجھ تھا وہ ہمارے سر پہ آ گیا. ہم بھاگ سکتے تھے, ہم پہلے بھی یہ بتاتے رہے ہیں, رپیٹ کر دیتے ہیں. ہم چاہتے تو ایک موقع آ گیا تھا کہ ہم نکل جاتے اور آئی ایم ایف کی ڈیل ہوتی نہ ہوتی, کیئر ٹیکر بھگتتے, لیکن بھاگ کے کدھر جائیں؟ یہ ہمارا ملک ہے, ہماری قبریں بزرگوں کی یہاں ہیں, یہیں ہم نے دفن ہونا ہے. ہم پاکستان کو اس طرح تنہا چھوڑ جاتے؟ ہم سنجیدہ لوگ ہیں, ساری زندگیاں لگائی ہیں اس کام میں. ہم نے 22 سال آوارہ گردی نہیں کی جس طرح اس نے کی ہے. ہم نے تو 5 دہائیوں کا سفر ہے ہمارا, بعض لوگوں کا پری پارٹیشن سفر ہے. یہ ملک بنایا ہمارے بزرگوں نے, یہاں مارشل لاؤں کو بھگایا اس ملک سے, ساری جوانیاں دی ہیں, جیلوں کے اندر ہم گئے ہیں. کون سی چوری کی ہم نے؟ وہ چوری ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے دور میں ثابت کیوں نہیں ہوئی جب یہ اور اس کے سارے سہولت کار طاقت میں تھے؟ تو یہ جھوٹ کتنا بولیں گے؟ جھوٹ ان کا جو ہے وہ چورا نب نہیں بکنا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں آپ سنجیدگی اختیار کریں. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے,
اسے ایک بدقسمت ملک نہ بننے دیں. پاکستان کے مسائل بہت شدید ہیں, بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں. ایک ایک ادارہ چلانا مشکل ہوا ہے. یہ ہماری ٹانگیں کھینچنے کا دھندا کرتے ہیں اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اور یہ الیکشن آپ بتائیں, ارلی الیکشن کروا دیں جی, ارلی الیکشن کروا دیں تو ہم تو غدار ہیں آپ کی نظر میں, ہم تو امپورٹڈ حکومت ہے آپ کی نظر میں, ہم تو چور بھی ہیں آپ کی نظر میں. آپ اب چوروں اور غداروں سے بات کریں گے. اور جو نیریٹو جھوٹا آپ نے سائفر کا بنایا تھا, جو بالکل جس کے پرخچے اڑ گئے ہیں, آپ وہاں سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. جیسے 35 پنکچر پہ کئی سال آپ بولتے رہے اور ایک دن منہ سے نکل گیا کہ وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. ان کے لیے سیاست کھیل تماشا ہے, ہمارا پیشن ہے. یہ اپنے اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں, ہم اسے جہاد سمجھ کے کرتے ہیں. بہت فرق ہے ہماری اور ان کی سوچ میں. یہ بات تو ٹھیک ہوگی, لیکن جو نمبرز ہیں وہ اکنامی کے وہ بڑے خراب ہیں. آپ کے ریزروز ہیں وہ بڑی بری طرح گر رہے ہیں, اور آگے آپ کو کوئی فیوچر پلان بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ ان ریزروز کو کیسے بڑھائیں گے. کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی, ڈالر ریٹ کنٹرول میں نہیں آ رہا, اور آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کا وہ بڑی بری طرح بڑھ چکا ہے. انٹرنیشنلی آپ کو کہیں سے ڈالر نہیں مل رہا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر. تو اس کی ساری چیزیں آپ کا پلان کیا ہے معیشت کے لیے, آپ کا پلان کیا ہے؟ معاشی پلان تو آپ کو سب سے بہتر اسحاق ڈار صاحب بتا سکتے ہیں, اور وہ بار بار بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ IMF کے لیے وہ تیار ہے. ابھی $1 ارب کے سکوک کی پیمنٹ ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ڈیفالٹ میں نہیں جا رہا ہے. لیکن جو ملک ڈیفالٹ تقریباً ہونے والا ہو یا ہو چکا ہو, اس کو وہاں سے پل بیک کر کے واپس لانا اور خوشحالی کے راستے پہ چلانا یہ چند ماہ کا کام نہیں ہے. اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور عمران یہی چاہتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے. بہت بہت شکریہ. میری بات سن لیں, جو لوگ بار بار یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں, تو کیا وہ ہماری 7 ماہ کی جو اکانومی کی پالیسیز ان میں سے کسی ایک بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ یہ تو پچھلے یعنی پورے 4 سال سے جو ہے یہ معاشی تباہی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, جسے ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. That's all. ایک سابق افسر نے اب لاسٹ کوشچن, اس کے بعد آپ کا لاسٹ کوشچن. ایک سابق افسر نے اعتراف کیا کہ انہوں نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی. کیا وفاقی حکومت ان کے خلاف؟ کس نے اعتراف کیا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے قانون توڑا, آئندہ نہیں توڑیں گے. ہم نے آئین پاکستان کے خلاف گئے, لیکن آئندہ ہم نہیں کریں گے. وفاقی حکومت کو ارادہ رکھتی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ وفاقی حکومت ایک ہی ارادہ رکھتی ہے کہ پاکستان کو سٹیبلائز کیسے کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم گڑے مردے اکھاڑیں. اور ایک نئی بات سنیں جناب, ہمیں بولنے دینا, سوال آپ نے کرنا, جواب ہم نے دینا ہے. بجائے اس کے کہ گڑے مردے اکھاڑیں, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں, ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ایک بات رانا صاحب نے کی ہے, اس میں تھوڑا اضافہ کر لیں. 4 سال کی بربادی اس کی ہے, اور بربادی اس دن شروع ہوئی تھی جس دن نواز شریف صاحب کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ سازش کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو اکھاڑا گیا تھا. تو یہ 5 سال کی تباہی ہے, کیونکہ جب آپ ایک منتخب حکومت کے پاؤں اکھاڑ دیں گے, ان کے سپریم لیڈر کو ڈسکوالیفائی کریں گے اللیگلی, اور آپ اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, اور یہ اس سازش کا پورا یہ پیکج تھا. یہ وہ سازش ہے جو پاکستان میں 2010 میں پروجیکٹ عمران کی شکل میں لانچ کی گئی تھی, اور جس کا خاتمہ اب قریب ہے. بہت شکریہ. نیب میں آپ آمدہ تجارت ایسا کیس بنتا رہا ہے, شہباز شریف بھی بنا ہے, ان کو بھی بنتا رہا ہے.